دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جیسے وہاں بھی جو لوگ ہم پہ حملے کرتے ہیں ان کے من میں ہیٹریڈ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہم اس چیز سے منکر نہیں ہو سکتے کہ ویسے لوگ ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ فرق اتنا ہے وہاں کے جو ہیٹ کرنے والے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں، اور ہمارے جو ہیٹ کرنے والے ہیں ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وہ صرف آواز اٹھاتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ سمے جو تھا وہ اتسو کا سمے تھا، دیوالی بنانے کا سمے تھا کہ ہندوستان نے آخر انہی کی زبان میں جواب دیا، اور یہ پہلا آپریشن ہے جس کو انہوں نے اتنی بخوبی سے انجام دیا کہ جس میں عام آدمی جو نردوش ہے اس کا نقصان نہ ہو، صرف وہ جو ٹیررسٹ کیمپ ہیں اسی پہ اٹیک کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا بدلاؤ ہے ہماری نیتی میں، اور میں مودی جی کو اس کے لیے بدھائی دیتا ہوں، آرمی کو بدھائی دیتا ہوں کہ اتنے پریسیشن سے انہوں نے اسے کامیاب کیا۔ ایک سیکنڈ۔ اور دوسرے، مودی جی نے اعلان کیا کہ اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن ساتھ ہی اگر آپ نے غور کیا ہو انہوں نے سمبودھن کیا وہاں کی عوام کو کہ آئیے ہم غریبی سے لڑیں، بے روزگاری سے لڑیں، کمپٹیشن ہو ہمارا، پھر دیکھتے ہیں پہلے کون جیتتا ہے۔ تو یہ تھا کہ انہوں نے وہ راستہ جو بات چیت کا ہے وہ چھوڑا نہیں ہے کمپلیٹلی۔ ہاں، سارک کینسل کروا دیا انہوں نے، اور ان کے ساتھ باقی ملک بھی شامل ہو گئے۔ تو ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، اس اسٹریٹجی سے ان کو کام کرنے دیجیے۔ یہ بڑی پیٹی چیز ہے کہ وہ 15 ایکٹروں کو بھیج دو۔ اب سرکار نہیں کہہ رہی، سرکار کے من میں کچھ ہے نا کہ ہم اس کو بڑھائیں گے نہیں، تو سرکار کا ساتھ دو یار۔ سرکار نے ہمیں خوش کر دیا، ہمارا آتم بل بڑھا دیا، ہماری آرمی کا آتم بل بڑھ گیا ہے۔ تو اس پیٹی چیز کو، چلو میں کہتا ہوں یہ پیٹی نہیں ہے، تو جو پروٹیسٹرز ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سچیوالیہ کے آگے دھرنا لگاؤ۔ بی جے پی اور شیو سینا کی ملی جلی سرکار ہے، اور یہ شیو سینا کا ہی نعرہ ہے کہ ان کو واپس بھیجو، تو آپ جائیے جلوس لے کے زور ڈالیے سرکار کے ساتھ۔ صرف ایکٹر نہیں، جو اس ملک میں ویاپار کرنے والا آیا ہے پاکستانی وہ بھی، اور جو اپنے رشتہ داروں سے ملنے ہیں وہ بھی۔ ہم چاہتے ہیں یہ سب ہمارا ملک چھوڑ کے اگلے 3 دن میں واپس چلے جائیں، ان کا ویزا ہم خارج کرتے ہیں۔ ہم چلا رہے ہیں سڑکوں پہ، وہاں چینلز پہ بحثیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی، اتنی پیٹی سی چیز۔ آپ کو وشواس نہیں ہے مودی صاحب؟ ابھی بھی ان کو اپنی اسٹریٹجی سے لڑنے دیجیے، یہ دشمنی مت پھیلائیے۔ عوام میں 6 بار جا چکا ہوں میں پاکستان، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مجھے بہت پیار اور محبت ملا ہے وہاں سے، اور باقی لوگوں کا بھی ہے۔ عوام میں، چاہے ہوٹل میں ہوں، ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے لوگ ہوں، پولیس والے ہوں، کسٹم والے ہوں، 6 بار گیا ہوں، کبھی مجھے لائن میں کھڑے نہیں ہونا پڑا۔ کوئی ایک افسر آتا ہے میرے سے پاسپورٹ لے لیتا ہے اور اس کے لیے اندر چائے پیجیے آپ، سامان آپ کا آ جائے گا تو ہم بتاتے ہیں، جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو ہم دوسری چیز یہ مت بھولیں کہ جب ہمارا وبھاجن ہوا، جب ہمارا پارٹیشن ہوا، وہ صرف جائیداد اور زمین کا نہیں، وہ جذباتوں کا ہوا، رشتوں کا ہوا۔ یہاں کے آدھے لوگوں کے رشتہ دار ادھر ہیں، ادھر والوں کے آدھے رشتہ دار ادھر ہیں۔ جب میں جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے لکھنؤ میں میرے ابا دفن ہیں، بڑا من کرتا ہے کہ جا کے سجدے میں بیٹھوں، کوئی کہتا پٹنہ میں، کوئی کہتا کانپور میں۔ تو یہ ہم آسانی سے آ جانا نہیں پا رہے۔ اور دوسرے، پارٹیشن جب ہوا تو مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے، حالانکہ ہندو ادھر بہت کم ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے آسانی سے مل نہیں پائیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا
ٹھیک ہے یار، بٹوارا ہو رہا ہے، اب نہیں مان رہے ہیں، قائد اعظم بھی نہیں مان رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یار، تو بھائی ادھر جانا چاہتا ہے تو ادھر چلے جا، میری تو یہاں 100 ایکڑ زمین ہے یار، میں یہ چھوڑ کے کیوں جاؤں۔ اور دوسرا، انہوں نے سوچا کہ جیسے بھائی الگ ہوتے ہیں پریکٹیکل ریزنز کی وجہ سے، پریوار ہے، 3 بھائی ہیں، بڑا گھر ہے، ایک کے 3 بچے ہو گئے، ایک کے 2 ہو گئے، دوسرے کے 4 ہو گئے، گھر چھوٹا پڑتا ہے، تو ایک بھائی کہتا ہے ابا میں الگ سے رہ لوں۔ ہاں بیٹا پھر رہو، مجھے معلوم ہے دقت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم کیا فرق پڑتا ہے، وہ لاہور میں رہ رہا ہے، میں بنارس میں رہ رہا ہوں، ہم ملتے جلتے رہیں گے، آپس میں رہیں گے۔ اور ہندو مسلمان کا رشتہ تو 600 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے، حملہ ور ہو کے آئے تھے، اور ان میں کچھ آزاد خیال کے مسلمان بھی آئے اور کچھ دقیانوسی اورنگزیب جیسے وہ بھی آئے، لیکن پھر اکبر جیسا ایک سیکولر آدمی بھی آیا۔ شیر شاہ سوری نے کتنی ڈیولپمنٹ کی تھی یہاں، ہمایوں صاحب بڑے جنٹل پڑھنے لکھنے والے انسان تھے، بہادر شاہ ظفر پوئٹری لکھتے تھے، تو ہم نے ایک دوسرے کی تہذیب سے بہت کچھ سیکھا۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے ہندوستان کی تو کوشش یہی ہوگی، کیونکہ یہ نہ بھولے کہ ہمارے پریوار میں 22 کروڑ مسلمان بھائی بھی ہیں یہاں، ان کے سینٹیمنٹس کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے۔ تو وہاں کی سرکار پہ اٹیک کرو، وہاں کی آرمی پہ اٹیک کرو، وہاں پہ لوگوں پہ مت کرو، بس میرا اتنا ہی کہنا ہے۔